वफाकी वजीर जावेद लतीफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बरह रास्त लाहौर लिए चलेंगे। कुछ आपको नजर नहीं आ रहा? और अगर कोई कहे कि आइन ये कहता है 90 रोज के अंदर इंतखाबात, तो कोई मुझे ये बता दे कि आइन पार्लिमान के अलावा कोई रीराइट कर सकता है? आइन किसी को इस बात की इजाजत देता है कि वो जस्टिस ना करे? आइन किसी को इस बात की इजाजत देता है कि आप मुजरमों को तहफ्फुज दें? आइन इस बात की इजाजत देता है कि पाकिस्तान के अंदर आए रोज अदारों में बैठे लोग अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करें, पॉलिसी बनाएं और पाकिस्तान की तबाही कर दें? आइन इस बात की इजाजत देता है कि पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए, पाकिस्तान के अंदर होने वाली साजिशें जो हैं वो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को उसका फायदा मिले, मगर आप अपनी एजेंसियों को मुर्दे इल्जाम ये कह के ठहराएं कि मेरे कत्ल की मनसूबा बंदी वो करने वाले हैं। अगर जिस अदारे से आपको सहूलत मिले, मुयस्सर रहे, आप उसके लिए रैलियां निकालें, और जिस अदारे से वो सहूलत खत्म हो जाए आप उस अदारे को मीर जाफर सादक के अलकाब से नवाजें। क्या इस तरह पाकिस्तान चलेगा? और क्या कोई जब हमें यह कहता है कि आप इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करते हैं या कोई मकबूल है, तो अगर मकबूल है तो हमें कोई ये बात समझा दे कि 3 इंतखाबात में आप एक जमात की क्यादत को बाहर रखते हो और अगले इंतखाबात में भी वही मनसूबाबंदी किए हुए हो और कह रहे हो वो मकबूल है। आप उसके तमाम करतूत जो हैं उनको बेनकाब होने के बावजूद उनको ड्रेस ना किया जाए, अदारे खामोश रहें, और जिन अदारों के मुतल्लिक वो बात करता है मीर जाफर सादक, जिन अदारों में बैठे लोगों का नाम लेकर वो कहता है कि फलां मुझे कत्ल करना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी जवाब आना चाहिए। और जिन अदारों में बैठे लोगों के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई सीनियर वकला, सुप्रीम कोर्ट बार के, पाकिस्तान बार काउंसिल के सीनियर तरीन लोग ये कहें कि 3-3 साल की बारी कौन लेना चाहता था, वो बात करें कि कौन साकिब निसार बनना चाहता था, कितने अरसे के लिए, और एक ऑडियो या जस्टिस कोई वो साबिक ही क्यों ना हो, वो ये कहें कि जनरल फैज मुझे ये बात कहते थे, वो कहें कि मुझे कहा जाता था कि हमारी 2 साल की मेहनत रायगा चली जाएगी, और कोई तीसरी जानब से ये आवाज आए, और तीसरी जानब से आवाज कौन दे रहा है? इमरान खान। वो आवाज ये दे कि जनरल बाजवा जो हैं वो कश्मीर का सौदा कर चुके थे। वो ये आवाज दे कि जनरल बाजवा जो हैं वो ये इल्जामात लगाते थे वसाइल के हवाले से, दफाई अदारे के वसाइल के हवाले से। किसी जानब से कोई आवाज ना आए, जवाब ना आए, तो पाकिस्तानी कौम कहां जाए? फिर इंतशार बढ़ेगा। और अगर आप ये समझते हो, कोई हमें यह समझाता है कि इंतखाबात ही जो हैं वो इंतशार को कम कर सकते हैं, ऐसे हालात में आप 10 इंतखाबात करवा लें, कौमी यकजहती पैदा नहीं हो सकती। वो इसलिए कि जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे, जब तक आप जस्टिस नहीं करेंगे, जब तक 2017 में
جو منصوبہ بندی کی گئی تھی، جو سازش کی گئی تھی، اس کا مداوع نہیں کریں گے، اس وقت تک قوم میں یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا ایک حل ہے میرے نزدیک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ پارلیمانی کمیشن نہیں، عدالتی کمیشن ہی بننا چاہیے، تو آؤ ہم یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور جے آئی ٹی کے وہ جج صاحب جنہوں نے مانیٹرنگ کی تھی اس کیس کی، اور ایک تیسرے جسٹس جن کا جوڈیشل کمیشن میں کرپشن کے حوالے سے درخواستیں موجود ہیں، شکایات موجود ہیں، ان تین کو الگ کر دیا جائے اور فل کورٹ بنا دیا جائے۔ فل کورٹ میں بلایا جائے۔ اگر آپ آڈیو ویڈیو کو ڈریس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ کی خواہش نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری آڈیو ویڈیو ہیں، تو جو زندہ لوگ ہیں، جو جسٹس شوکت صدیقی اللہ ان کو زندگی دے، زندہ ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جن کے متعلق کہہ رہے ہیں، جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ اور عمران خان کے متعلق آپ بلا لیں ان 5 کرداروں کو بھی، اور یہی 5 کردار تھے 2017 کی سازش کے مرکزی، ان کو بھی بلائیں، جسٹس شوکت صدیقی کو بھی بلائیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مگر اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر میں حق بجانب ہوں بطور ایک ممبر اسمبلی کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے پارلیمان کی، جو آڈیو دیکھ رہی ہے ثاقب نثار کے بیٹے کی، تو پھر وہ اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ بلائے جنرل ایس، جنرل باجوہ، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، عمران خان کو، اور قوم کو بتائے کہ کن کن کرداروں کا کیا کیا رول تھا 2017 کے ترقی کرتے پاکستان کو ڈبونے میں، اس حالت میں پہنچانے میں۔ اور یہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ اگر آج بھی خاموشی رکھی گئی تو پھر یہ بڑھتا ہوا انتشار قوم میں بڑھتا جائے گا، یہ کبھی انتشار ختم نہیں ہوگا، یہ خدا نہ خواستہ یہ خون ریزی کی شکل اختیار نہ کر لے۔ اگر پاکستان کو کسی بڑے حادثے سے بچانا ہے تو یا فل کورٹ جو ہے 1 ہفتے کے اندر اندر فیصلہ دے، یا پھر پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر اندر ان کرداروں کو بلا کے جو جسٹس ہے وہ کر کے دکھائے، اس پر عمل کر کے دکھائے، اور جو کردار 2017 کے تھے وہ قوم سے معافی مانگیں۔ اور میں یہ کہوں گا فل کورٹ فیصلہ کرے یا اسپیشل پارلیمانی کمیشن فیصلہ کرے، وہ کرے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے کردار کون کون سے تھے، اور ان کو قبروں سے نکال کے بھی پھانسی پہ لٹکایا جائے، اور جو کردار نواز شریف کو 2017 میں بے گناہ ہوتے ہوئے جنہوں نے اس کو تاحیات نااہل کیا تھا اور پاکستان کو ڈبو دیا تھا، آج پاکستان جس مہنگائی کے کرب میں مبتلا ہے، آج پاکستان جو مالی خسارے میں مبتلا ہے، وہ کردار 2017 کے ہیں۔ ان کرداروں کو بے نقاب کر کے ان کو بھی چوکوں میں لٹکایا جائے تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو سکے۔ اور اگر یہ اعتماد بحال نہ ہوا تو آپ آئین بناتے جائیں، ری رائٹ کرتے جائیں، آپ نئے قوانین بناتے جائیں، ختم کرتے جائیں، اس سے کوئی فرق اب نہیں پڑے گا۔ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال تبھی ہو سکتا ہے، اس آئین کا عمل کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ طاقتور سازشیوں کو آپ لٹکائیں گے نہیں، اور جب تک آپ سازشی کرداروں کو لٹکائیں گے نہیں، اس آئین، اس قانون پر بھی قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔
اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب 2017 میں جو ہوا مٹی پاؤ، نہیں، یہ مٹی بار بار ڈالی جاتی رہی 75 سالوں میں. کیا اس مٹی ڈالنے سے کسی نے اپنے گناہوں کی تلافی کی؟ اپنی سازشوں کو روکا؟ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے اس سازش کو پھر کبھی پیدا ہونے سے روکا؟ نہیں روک سکا کوئی. جب تک اداروں میں بیٹھے لوگوں کو آپ آئین قانون کے پابند نہیں کریں گے، جسٹس نہیں کریں گے، تکڑے اور کمزور کا فرق نہیں مٹائیں گے، آپ چور ڈاکو 2 روپے کا جو چوری کرتا ہے، آپ یہ بار بار کوئی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ان کو بڑی سزا ملتی ہے، تو پھر یہ زمان پارک کا جو بندہ ہے اس کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ میں بار بار یہ جب بات کرتا ہوں کہ یہ سہولت کچے کے ڈاکوؤں کو میسر ہوگی کہ وہ 8 اور 10 کیسز جو ہیں بغیر پیش ہوئے ان کے خارج کر دیے جائیں. اور جب یہ بات کرتا ہے کہ 145 کیسز میرے پہ ہو گئے ہیں، بھائی آپ اپنے کرتوتوں سے 145 FIR آپ پہ ہوئی ہیں. آپ جب قانون ہاتھ میں لوگے تو کسی غریب کے لیے، کسی کمزور کے لیے تو قانون ہے، کیا آپ کے لیے قانون نہیں ہے؟ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر مذاکرات سے 2017 کی سازش کا مداوع ہو سکتا ہے تو کر لو. اگر 2017 میں پاکستان ترقی کرتے پاکستان کو جن کرداروں نے ڈبویا تھا، مذاکرات سے اگر پاکستان آج کی پوزیشن سے 2017 کی پوزیشن پہ جا سکتا ہے تو مذاکرات کر لو. مگر اگر آپ مذاکرات سے کسی کی خواہش تو پورا کر سکتے ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے تو مذاکرات کر سکتے ہو، مگر 2017 کی سازش کا مداوع نہیں کر سکتے، آپ انصاف نہیں دے سکتے. اور آپ نے 10 سال، قیمتی 10 سال جو مسلم لیگ کی قیادت کے ضائع کیے، جو اس کو پاکستان سے باہر